أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و جمیع المرسلین۔ پچھلی ویڈیو سے ہم نے سورہ آل عمران کے 5ویں رکوع کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور ہم نے اس میں پڑھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، ان کے چنے جانے اور ان کے بلند مقام کا ذکر تھا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ فرشتوں نے انہیں ایک خوشخبری دی، ایک عظیم خوشخبری دی، حضرت عیسیٰ کی ولادت، اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوں گے اور اللہ کے نبی ہوں گے۔ اور ان آیات میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے معجزے کے ساتھ ساتھ ان کا بچپن میں بولنا اور دیگر معجزات بیان کیے، جیسے نابینا اور کوڑ زدہ آدمی کو شفا دینا، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا۔ ان سب باتوں نے ان کی نبوت اور اللہ کی نشانیوں کو ظاہر کیا۔ اب اسی ضمن میں ایک بات جو ادھوری رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور سقراط، افلاطون، ارسطو، جالینوس اور بڑے بڑے حکماء کا دور تھا، بڑے بڑے حکیموں کا دور تھا، طب بڑے زوروں پر تھی۔ اب بھی اس دور کے نسخے رائج ہیں۔ یہ طب کے عروج کا دور تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے ان میں اکثر کا تعلق طب سے ہے، جہاں طبیب اور حکیم عاجز آ گئے۔ پیدائشی اندھے کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکا، برس کے مریض، کوڑ کے مریض کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ حکیموں اور طبیبوں نے نبض پر اور دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کر دیا کہ یہ آدمی مر گیا ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر حکیم اور طبیب کیا کرے؟ اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے بڑے معجزات کا ذکر فرما دیا، اور فرمایا کہ میں تمہیں بیٹھے بیٹھے بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا رہے ہو، اور گھر میں تم نے کیا ہنڈیاں پکا رکھی ہے، اور تم نے اپنے تجوریوں میں کیا پونجی جمع کر رکھی ہے۔ ان سب باتوں میں کیا تمہارے لیے واضح نشانی موجود نہیں ہے؟ کیا اور بھی کچھ چاہیے؟ پیدائشی اندھے کو درست کر رہے ہیں، برس کے مریض کو درست کر رہے ہیں، مٹی کے بت کو پھونک مار کر پرندہ بنا رہے ہیں، ایک مردے میں جان ڈال رہے ہیں، تمہیں تمہارے گھر کا حال بتا رہے ہیں۔ یہ تمہارے لیے کافی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان لانے کے لیے تیار ہو، اور تم میں اگر ہٹ درمی نہیں ہے تو۔ اب یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آیت نمبر 50 سے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ میں حلال ٹھہرا دوں تم پر ان میں سے بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ فرمایا کہ تم نے جو تورات میں تحریف کر دی تھی اسے ٹھیک بھی کروں گا، اور تورات کی تصدیق بھی کروں گا، اور تورات میں میرے بارے میں جو پیش گوئیاں آئی ہیں میں ان کا مصداق بھی تمہیں بن کر دکھاؤں گا، اور تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے جو چیزیں تم پر حلال تھیں مگر اللہ نے حرام قرار دے دیں، مثلا اونٹ کا گوشت حلال تھا اسے حرام قرار دے دیا، اسے پھر سے حلال کروں گا۔ بہت سی چیزیں یہود پر حلال تھیں مگر اللہ نے حرام قرار دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہوتا ہے کہ نعمت موجود ہو مگر نعمت استعمال کرنے نہیں دی جاتی، شرعاً حرام قرار دے دیتے ہیں۔ ایک عذاب یہ ہوتا ہے کہ نعمت ویسے ہی چھین لی، جبکہ ایک عذاب یہ ہے کہ نعمت سامنے رکھی ہوئی ہے مگر استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ عذاب بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جائیداد، مکان اور زمین پڑی ہوئی ہے، اور ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ اس سے ایک دھیلے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے،
آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ زمینیں، مکان اور پلاٹ رکھے ہوئے ہیں اور گھر میں خرچہ پورے کرنے کو عاجز ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے اور یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا، جو میری یاد سے، میرے پیغام سے، میرے قرآن سے منہ موڑ لے گا تو ہم دنیا میں اس کا جینا تنگی کا جینا بنا دیں گے، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اس سے اگلی آیت، آیت نمبر 125 میں بیان آیا کہ انسان کہے گا، اے پروردگار، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والوں میں سے تھا، میری تو آنکھیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہماری آیتیں تجھ تک پہنچ چکی تھیں مگر تو نے انہیں بھلائے رکھا۔ یہ تو آخرت میں ہوگا اور دنیا میں تنگی کی معیشت سے دوچار کر دیا جائے گا۔ سب کچھ ہے مگر نہ ہونے کے برابر، قرضوں کا بوجھ، دنیا جہان کا دباؤ۔ تو یہود پر بھی ایسے ہی اللہ کا عذاب آیا۔ بہت سی چیزیں جو حلال تھیں، جو ان کا حق تھا، اللہ نے ان سے وہ حق لے لیا۔ اور جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ جو چیزیں تمہارے گناہوں اور بدکاریوں کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی تھی، انہیں میں پھر سے حلال کر دینے آیا ہوں، اور میں تمہارے پاس بڑی کھلی نشانی لے کر آیا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت دی، اس کے 3 بنیادی پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ اور یہاں عبادت سے مراد پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اسی کو مقتدر اعلیٰ قرار دینا ہے کہ پوری زندگی اس کی اطاعت اور بندگی میں گزرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس طرح سے میں تمہیں بتاؤں، اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت کرو۔ تیسری بات یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس سیدھے راستے کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اختیار کر لو۔ اجتماعی زندگی میں اللہ کا بنایا ہوا قانون، ضابطہ الہی، خدائی شریعت اختیار کرو، وہی صراط مستقیم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں انسانی قانون، جس کے تحت تم پر حلال کی ہوئی چیزیں حرام ہو گئیں، یہ میں ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ یعنی انسان کو قانون سازی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ قانون ساز اور مقتدر صرف اللہ کی ذات گرامی ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے جو انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ یہ میتھیو کے 6 باب کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں، Thy kingdom come, Thy will be done in the earth as it is in heaven۔ تیری بادشاہی آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بار بار خدائی بادشاہت کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ خدائی بادشاہت کیا ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ آسمان پر اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام چل رہا ہے، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں سب اللہ کے ایک نظام کے مطابق چل رہی ہیں، کوئی اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ اور یہاں زمین میں آ کر انسان اپنے قانون بنا دیتا ہے، وہ خدا کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون چلانے لگتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے آسمان پر اللہ کا نظام اور قانون قدرت چل رہا ہے، ویسے ہی تیری مرضی ہم انسانوں کے دلوں پر، ہماری زندگی پر، زمین پر تیرا بنایا ہوا دین، تیرا دیا ہوا قانون، تیرا دیا ہوا نظام قائم ہو جائے، اور یہ صراط مستقیم ہے۔ فرمایا اسے قائم کرو، اسے چلاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کی طرح توحید پر بہت سختی سے کاربند تھے، اور ابھی تک اس توحید کے اثرات انجیل میں پائے جاتے ہیں۔ پھر میتھیو ہی میں ہم حضرت عیسیٰ کا جملہ یوں پڑھتے ہیں کہ تو صرف اپنے خداوند کو سجدہ کر اور صرف اس کی عبادت کر۔ یہ بات انجیل میں اب بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو اگر صرف خدا ہی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے
صرف خدا ہی کی عبادت کی جا سکتی ہے، پھر اس بت پرستی کا کیا کرو گے؟ عیسیٰ اور حضرت مریم کے ان بتوں کا کیا کرو گے جو تم نے اپنے عبادت گھروں میں لٹکا رکھے ہیں، سجا رکھے ہیں؟ تو یہ تضادات ہیں جو ہمیں ان کتابوں میں، ان کتابوں کے ماننے والوں میں بہت اونچے درجے پر نظر آتے ہیں۔ اب یوں لگتا ہے جیسے قرآن مجید نے یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تحریک کا ذکر کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ اگلی آیت میں بیان آیا، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، بس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لیا، قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، تو انہوں نے پکار لگائی کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ یہاں پھر درمیانی عرصے کا ذکر چھوڑ دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام کو کئی سال بیت چکے تھے۔ اس دعوت سے جب علماء یہود کی مسندوں کو خطرہ لاحق ہو گیا اور ان کی چودراہٹیں خطرے میں پڑ گئیں تو انہوں نے حضرت مسیح کی شدید مخالفت کی۔ اس وقت تک یہودیوں پر ان کے علماء کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ جب آپ نے ان کی طرف سے کفر کی شدت کو محسوس کیا کہ اب یہ ضد اور مخالفت پر تل گئے ہیں، تو آپ نے ایک پکار لگائی، ایک ندا دی، ایک دعوت عام دی کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مددگار ہیں۔ یعنی اب جو کشاکش ہونے والی ہے، جو تصادم ہونے والا ہے، اس میں ایک حزب اللہ بنے گی، ایک حزب الشیطان ہوگی۔ اب کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ کی راہ میں، اس جد و جہد اور کشاکش میں؟ اور دین کا کام کرنے کے لیے یہی اصل اساس ہے۔ اسی بنیاد پر کوئی شخص اٹھتا ہے کہ میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ اور یہی تحریک سازی یا جماعت سازی کا ایک بالکل نیچرل، ایک بالکل طبعی طریقہ ہے کہ ایک دائی اٹھتا ہے اور اس دائی پر اعتماد کرنے والے، اس سے اتفاق کرنے والے لوگ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ ذاتی اعتبار سے اس کے ساتھی نہیں ہوتے، اس کی حکومت اور سرداری قائم کرنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا، قال من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریوں نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ حواری کے اصل معنی دھوبی کے ہیں، جو کپڑے کو دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ یہ لفظ پھر آگے بڑھ کر اپنے اخلاق اور کردار کو صاف کرنے والوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ حضرت مسیح کی تبلیغ زیادہ تر گلیلی جھیل کے کناروں پر ہوتی تھی، جو ایک سمندر کی طرح اسرائیل میں بہت بڑی جھیل ہے، اور آپ کبھی وہاں کپڑے دھونے والے دھوبیوں میں تبلیغ کرتے تھے اور کبھی مچھلیاں پکڑنے والے مچھیروں کو دعوت دیتے تھے۔ آپ نے دھوبیوں میں تبلیغ کی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہم آپ کی جد و جہد میں اللہ کے مددگار بننے کو تیار ہیں۔ یہ آپ کے اولین ساتھی تھے جو حواری کہلاتے تھے۔ تو اسی طرح حواری کا لفظ ساتھی کے معنیوں میں استعمال ہونے لگا۔ اور یہاں ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کی مدد کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو ہماری مدد چاہیے؟ مدد تو اس کی جاتی ہے جو بے بس ہو رہا ہو۔ ایک آدمی ڈوب رہا ہے، کہتا ہے میری مدد کرو، جو ڈوبنے سے بچاؤ۔ ایک آدمی قرضے تلے دب گیا ہے، کہتا ہے کہ میری مدد کرو، میرا قرضہ ادا کرواؤ۔ مدد تو اس کی جاتی ہے جو بے بس ہو۔ تو نعوذ باللہ، کیا اللہ بے بس ہے جو کہتے ہیں کہ آؤ میری مدد کرو؟ نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن عطا فرمائے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم اپنی طرف سے اپنے بچے کو جیب خرچ دیتے ہیں اور کسی دن پیار میں کہتے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے مجھے بھی دے دو۔ اس کو مٹھائی کا ڈبہ، اس کو چاکلیٹس کا باکس لا کر دیتے ہیں، وہ کھا رہا ہوتا ہے، پھر اسے کہتے ہیں تھوڑی سی مجھے بھی کھلا دو۔ تو یہ ایک پیار کی بات ہے۔ اسی طرح فرمایا، دیکھو میری مدد کو آ جاؤ۔ فرمایا کہ تم اگر اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا، تمہارے قدم جما دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کو نکل کھڑے ہو۔ اب یہ اللہ کی مدد کو نکل کھڑے ہونا کیا ہے؟ اب ذرا غور کریں، اور خاص طور پر اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سخت وقت آ گیا، علماء یہود، فقہا اور اکابرین سب نے کفر کا فیصلہ کر لیا،
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے؟ یہ دعوت دین کا کام ہے، یہ نفاذ شریعت کا کام ہے جو اللہ کا راستہ ہے، اور نبوت کے بعد اس سے بڑا اور کوئی رتبہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے اپنی طرف سے روحانیت کے رتبے گھڑ رکھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی سند نہیں۔ یہ ایک رتبہ ہے جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے راستے میں جان لٹانا چاہتے ہیں، ہم ہر قربانی کرنے کو تیار ہیں۔ اور یہاں حواری انصار کے معنوں میں ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین کے مددگار انصار تھے، تو حواری یہاں پر بھی انہی معنوں میں ہے، عیسیٰ کے شاگرد، آپ کی جماعت کے لوگ، دعوت اور اقامت دین میں آپ کا ساتھ دینے والے لوگ، قربانیاں دینے والے لوگ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ تو حواری بولے کہ ہم اللہ کی طرفدار ہیں اور آپ کے مددگار ہیں، ہم ہیں اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ تو یہ ہے وہ بات جو حاصل ہونی چاہیے کہ اے اللہ کے نبی، تو گواہ رہنا کہ ہم اطاعت گزار ہیں اور تیرا ساتھ دے رہے ہیں۔ جب قیامت کے دن مشکل کی گھڑی آئے تو بس اتنا کہہ دینا، یہ میرے ساتھی تھے، یہ انصار اللہ ہیں، انہوں نے دعوت دین اور اقامت دین کے سلسلے میں کام کیا، محنت کی، اس راہ میں قربانیاں دی ہیں۔ یہ شہادت حق ہے کہ اللہ کا نبی خود گواہی دیتے اور اللہ خود گواہی دیتے، جیسا کہ اگلی آیت نمبر 53 میں ذکر آ رہا ہے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، ہم لے آئے ایمان اس پر جو تو نے نازل فرمایا، واتبعنا الرسول، اور ہم اتباع کر رہے ہیں تیرے رسول کا، فاکتبنا مع الشاہدین، بس تو ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے۔ یہ شہادت حق ہے کہ اللہ کا نبی اور اللہ خود گواہی دے دیں۔ مولانا محمد علی جوہر کا یہ شعر ہے، بہت رقت آمیز۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہتے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اس رکوع کی آخری آیت، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اللہ نے بھی چال چلی ان کے ساتھ۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہود کے علماء اور فریسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مختلف چالیں چل رہے تھے کہ کسی طرح یہ قانون کی گرفت میں آ جائیں اور ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرتد اور واجب القتل قرار دے دیا تھا، لیکن ملک پر سیاسی اقتدار چونکہ رومیوں کا تھا، لہذا رومی گورنر کی سینکشن کے بغیر کسی کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی۔ ملک کا بادشاہ اگرچہ ایک یہودی تھا لیکن اس کی حیثیت کٹ پتلی بادشاہ کی تھی، تو یہود کی مذہبی عدالتیں موجود تھیں جہاں ان کے علماء، مفتی اور فریسی بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے، اور اگر وہ سزائے موت کا فیصلہ دے دیتے تھے تو اس فیصلے کی تنفیذ، اس کا نفاذ، اس کی ایگزیکیوشن رومی گورنر کے ذریعے ہوتی تھی۔ اب اس صورتحال میں علماء یہود کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو رومی قانون کی زد میں لانے کے لیے اپنی سی چالیں چل رہے تھے۔ وہ جناب علیہ السلام سے اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات کرتے کہ آپ کے جوابات سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ شخص رومی حکومت کا باغی ہے، اور یہود کی ان چالوں کا توڑ کرنے کے لیے اللہ نے اپنی چال چلی۔ اب اللہ کی چال کیا تھی؟ اس کی تفصیل قرآن یا حدیث میں نہیں ہے، بلکہ انجیل برنباس میں ہے، جو پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری یہودا کو یہود نے رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ آپ کی مخبری کر کے گرفتار کروائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی غدار حواری کی شکل حضرت مسیح علیہ السلام کی جیسی بدل دی اور وہ خود گرفتار ہو کر سولی پر چڑھ گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام پر وہ ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ میں روپوش تھے اور باغ کے اندر بنی ہوئی ایک کوٹھڑی میں رات کے وقت عبادت میں مشغول تھے، جبکہ آپ کے 12 حواری باہر موجود تھے۔ اس وقت وہ شخص وہاں سے چپکے سے سٹک گیا جو یہودا تھا، جس کو رشوت دی تھی۔
وہ چپکے سے وہاں نکل گیا اور جا کر سپاہیوں کو لے آیا تاکہ آپ علیہ السلام کو گرفتار کرا سکے۔ اب یہ رومی سپاہی تھے اور قندیلیں لے کر آئے تھے، تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ میں اندر جاؤں گا، جس شخص کو میں یہ کہوں اے ہمارے استاد، اے ہمارے استاد، بس اسی کو پکڑ لینا، وہی مسیح علیہ السلام ہے۔ تو گویا یہ ایک طرح سے نشاندہی کرنے کا ارادہ تھا کہ میں جب نشاندہی کر دوں گا اے میرے استاد کہہ کے، اے ہمارے استاد کہہ کر، تو سمجھ لینا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کو گرفتار کر لینا، کیونکہ رومی سپاہیوں کو تو نہیں پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، وہ تو ان کو شکل سے تو نہیں جانتے تھے۔ تو یہ شخص جیسے ہی اس کوٹھری کے اندر داخل ہوا، اسی وقت کوٹھری کی چھت پھٹی اور 4 فرشتے نازل ہوئے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو لے کر چلے گئے آسمان کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی شکل تبدیل کر دی اور حضرت مسیح علیہ السلام والی شکل بنا دی۔ اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے حواریوں نے اس سے کہا اے ہمارے استاد۔ یہ سنتے ہی سپاہیوں نے اسے قابو کر لیا، اور اصل میں یہی شخص سولی پر چڑھا ہے، نہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام۔ اور یہ ساری کی ساری تفاصیل انجیل برنباس میں موجود ہیں۔ یہ شہادت در حقیقت نصارہ ہی کے گھر سے ہمیں ملی ہے، اور قرآن کا جو بیان ہے اس میں یہ پوری طرح فٹ بیٹھتی ہے کہ انہوں نے اپنی سی چالیں چلی اور اللہ نے اپنی چال چلی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والے ہیں۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے 5ویں رکوع کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔